نمبر 787 چلیں، سوری 779 جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں آپ کے سامنے اور قبلے کے درمیان ایسے ہوتی جیسے جنازہ رکھا ہوتا ہے. یعنی اس طرح سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لیے بتاتی ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ اس پر کہتی تھی کہ نہیں ٹوٹتی. تو وہ جو حدیث آتی ہے نا جس میں آتا ہے عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، اس کا مفہوم پھر وہ نہیں ہے جو ظاہر مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث کے ظاہر، حدیث کا جو ظاہر ہے نا، ظاہر ایک شافعی عالم ہے، ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، بہت مشہور عالم ہے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا کہ قرآن و حدیث کا ظاہر ہر گمراہی کا سبب ہے. اس پہ ان کی بڑی ایک لمبی چوڑی تحریر ہے، اور انہوں نے حوالے دیے کہ بہت سے فرقے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے ظاہر کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. اس پہ ایک سلفی عرب عالم نے بہت سخت رد کیا ہے ان شافعی عالم پر نا، اور کہا کہ قرآن و سنت تو ہدایت کا ذریعہ، اور یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس کو اس پر معمول کیا کہ وہ یہ تقلید کی طرف لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو مولانا صاحب جنہوں نے شافعی عالم پہ رد کیا، وہ اس شافعی عالم کی بات نہیں سمجھے، وہ قرآن حدیث کیا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ وہ شافعی عالم کی مفہوم تو دیکھو، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث گمراہی کا ذریعہ ہے. انہوں نے اس پہ کب کہا؟ انہوں نے کہا قرآن حدیث کا ظاہر جو ہے نا، ہر جگہ اس کے ظاہر لینا، اور اس کی کتنی بہترین مثالیں دی ہیں کہ جتنے یہ گمراہ فرقے ہیں یہ قرآن حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. ایک حدیث کو ہمیشہ، اچھا یہ ملحد لوگ بھی ایک حدیث کو لے کے اس پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو اس کلام کا وہ مطلب لیا جائے گا جو اللہ خود مراد لے رہا ہے دوسرے مقام پہ. تو ایسے ہی حدیث جب بھی آئے گی ہمارے سامنے تو اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو نبی کے اپنے عمل سے ثابت ہو. جیسے ہی کل حدیث آئی تھی کہ نمازی کے آگے سے گزرے تو اس سے قتال کرو. قتال تھوڑی جائز ہو جائے گا اس بیس پہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو، کسی صحابی نے قتل نہیں کیا، تو نبی کے عمل سے اس کی تشریح کی جائے گی نا. تو ایسے ہی یہ جو اکابر علماء کی کتابوں سے چیزیں نکال کے کہتے ہیں شرک ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے، تو ان کے کلام سے ان سے پوچھا جائے گا آپ کا ان عبارات کا مفہوم آپ کی نظر میں کیا ہے. جیسے المہند المفند ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی رائے میں اس عبارت کا مطلب کیا ہے. تو جو کام اس دور میں خوارج کیا کرتے تھے کہ قرآن کی خود سے تفسیر کر رہے ہیں، اور پھر جو کام آج ملحد کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو خود بیان کر رہے ہیں، وہ مراد نہیں لے رہے جو اللہ کی مرضی اور قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہی آج کل یہ نئے نئے فرقے کر رہے ہیں کہ اکابر اور اسلاف کی عبارات سے ان پہ طنز کرتے ہیں، اور اس کا وہ مفہوم مراد لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کی مراد تھی. سمجھتے ہو؟ جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مفہوم کیا ہے اس سے. چلیں، ہر فتنے اور گمراہی کا ذریعہ یہ چیز ہے. حدیث نمبر 7 تو وفات پا گئے ان سے کیسے پوچھیں؟ تو ان کی کتابوں میں ہی اس کی تفصیل ملے گی، دوسری جگہ پر خود انہی کی کتابوں میں تفصیل ملے گی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يمينا الى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف ولم يجد ذلك علي احد متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں گدھی پر سوار تھا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، میں قریب البلوغ تھا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَا إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سامنے دیوار بھی نہیں تھی. میں صف کے بعض حصے کے سامنے سے گزرا، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، اور میں اتر گیا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی، اور پھر صف میں شامل ہو گیا، تو کسی نے بھی مجھ پر رد نہیں کیا. متفق علیہ. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اگر آپ امام کے آگے سے گزرتے ہیں نا، تو امام کو کراس کرتے ہیں تو مرور بین یدی المصلی کہلائے گا، لیکن اگر مقتدیوں کے آگے سے گزرتے ہیں تو یہ گزرنا نہیں کہلائے گا. مقتدیوں کے آگے سے گزرنا اس وقت کہلائے گا جب امام اور مقتدیوں کے بیچ میں سے آپ گزریں. سمجھتے ہو؟ جیسے مقتدی یہاں کھڑا ہے، اس کے آگے سے آپ گزر جائیں. لیکن اگر آپ امام کے آگے سے گزرتے ہیں تو امام بھی سترے کا کام دے رہا ہوتا ہے پیچھے مقتدیوں کے لیے، تو امام کے آگے سے گزریں گے تو سب کے آگے سے گزرنا کہلائے گا، اور امام کے آگے کے بجائے بعض صف کے آگے سے گزریں گے تو وہ کسی کے آگے سے بھی گزرنا نہیں کہلائے گا.
بات سمجھ میں آئی؟ جیسے یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، تو بیچ میں سے تو ہر صورت ناجائز ہے، لیکن یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، تو امام کے ادھر سے جب گزریں گے تو بالکل آگے سے گزریں گے تو گزرنا کہلائے گا، امام سے پیچھے پیچھے رہیں گے تو گزرنا نہیں کہلائے گا. چلیں. الفصل الثاني حديث نمبر 781 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينسب عصاه فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يزور ما مر امامه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے سامنے کچھ رکھ لے، اگر کچھ بھی نہ پائے تو اپنی لاٹھی کو زمین میں گاڑ دے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ایک خط کھینچ لے، پھر جو اس کے سامنے سے گزرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اس کی نماز کو خراب نہیں کرے گا. یہ حدیث ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ جب کچھ بھی نہیں ہے نا رکھنے کے لیے تو پھر ایک خط کھینچ لیا جائے، کیونکہ سترے کا مقصد ہوتا ہے آپ کی جو افکار ہیں ان کو جمع کرنا، تو یہ خط سے بھی ہو جائے گا. حدیث نمبر 782 وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليجد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس کے قریب ہو کے نماز پڑھے تاکہ شیطان اس کی نماز اس پر توڑے گا نہیں، ضائع نہیں کرے گا. شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نماز میں وسوسے لے کر آتا ہے نا، کیونکہ لامتناہی آگے تک ہے تو جو بھی گزرے گا آپ کی توجہ اس کی طرف جائے گی. چلیں. حدیث نمبر 783 وعن المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجره الا جعله على حائبه الايمن والايسر ولا يسمد له سمدا. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے اس کو اپنے دائیں یا بائیں طرف رکھا ہے، یعنی بالکل بیچ میں لکڑی یا بیچ میں درخت نہیں تھا. ولا یسمد لہ سمدا، اور بالکل اسی کا آپ نے قصد نہیں کیا، تھوڑا سا سترا دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، لیکن حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. عام احادیث میں یہی ملتا ہے کہ آپ سامنے رکھتے تھے. تو باقی یہ جو اگر اس حدیث کو صحیح مان لیں کہ تھوڑا دائیں یا بائیں، تو اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ تاکہ بت پرستوں سے مشابہت نہ ہو، کوئی یہ نہ وہم آئے کہ لکڑی کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی قائل دنیا میں نہیں ہے، لکڑی کو کوئی نہیں سجدہ کرتا. چلیں. وہ بھی سترے کا کام دے گا. چلیں. ہاں وہ بھی سترا ہے، کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہے تو وہ بھی سترے میں داخل ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو. چلیں. حدیث نمبر 784 وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباد فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبتان بين يديه فما بالي بذلك رواه ابو داود. فما بالا بذلك، بالا یبالی کا معنی پرواہ کرنا. حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم صحرا کی طرف تھے، عرب لوگ نکلا کرتے تھے، صحرا میں جاتے تھے، خیمے لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے. تو آپ نے صحرا میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے سترا نہیں تھا، اور ایک گدھی تھی اور ایک کتیا، یہ دونوں آپس میں کھیل رہے تھے. ٹھیک، یہ دونوں آپس میں نبی کے سامنے کھیل رہے تھے نماز کے دوران، تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی مجبوری تھی، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی سترے کے طور پہ لگانے کے لیے. چلیں. اتنا اچھا لگ رہا ہوگا گدھی اور کتیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جانور جب آپس میں کھیلتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم فانما هو شيطان رواه ابو داود. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. اب دیکھو یہ کوئی حدیث لے کر آئے اور کہے تو حدیث میں آتا ہے نماز کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی، تو بھائی یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی گزرنے والی چیز نماز کو نہیں توڑتی. دوسری حدیث میں آتا ہے توڑتی ہے، تو وہی مفہوم لیا جائے گا نا. یہاں توڑنے سے مراد ہے نماز ویسے نہیں ٹوٹتی ہے کہ واجب الادا ہو جائے، اور وہاں توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو بھی گزرنے والا ہو اس کو جتنا تم میں استطاعت ہو اس کو روکو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. چلیں، نماز خراب کر رہے ہیں تمہاری. کیوں بھائی؟ شادی میں آئے ہوئے. چلو. الفصل الثالث حديث نمبر 786 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا غمزتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو رہی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ کی جانب ہوتے تھے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں اپنے پاؤں دوبارہ پھیلا لیتی. اور ان دنوں میں گھر ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے،
اندھیرے ہوتے تھے، تو امی عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے نا سجدہ کرتے ہوئے، تو آپ امی عائشہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے، وہ پاؤں سمیٹ لیتی، سجدے کی جگہ بن جاتی۔ چلیں حدیث نمبر 787 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے کوئی امام شافعی پہ طنزیہ لب و لہجہ اختیار کرے، جیسے بہت سے اہل حدیث حضرات احناف پہ کرتے ہیں نا، حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ نے کبھی مدرسوں میں نہیں دیکھا ہوگا ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کے امام شافعی پہ طنز کریں۔ امام شافعی کی رائے یہی ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کبھی آپ نے مدرسوں میں یا استاذوں کو یا ائمہ کو نہیں دیکھا ہوگا ابے یہ شافعیوں کو حدیث کا کیا پتہ، اتنی بخاری مسلم کی حدیث ہے عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹ رہا، اور یہ لوگ دیکھو کیسے حدیث میں تعویلات کرتے ہیں۔ بھائی وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں دوسری حدیث کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے لامستم النساء، اس سے مراد ہے مس کرنا، چھونا، اس کو جمع مراد نہیں ہے۔ ورنہ امام شافعی کو یہ قول اختیار کر کے کیا معاذ اللہ پیسے مل رہے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے، تو اور یہ حدیث میں تعویل کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ان کی مفاد ہے ذاتی؟ تو مجتہد کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا، وہ اس قرآن کی آیت کے ظاہر کو ترجیح دے رہے ہیں، حدیث میں تعویل کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں مراد جمع ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ یہ جو طنز آج کل یوٹیوب پہ اور یہ جو ہمارے زیادہ تر یہ شروع کیا اہل حدیث حضرات نے، اس سے پہلے یہ طنزیہ لب و لہجہ نہیں ہوتا تھا۔ ان حضرات نے یہ جو طنز ہے نا کہ اپنی دلیل کو سمجھنا کہ سب سے زیادہ ہے، دوسرے کو خاص طور پہ چونکہ یہاں احناف زیادہ ہیں تو حنفیہ پہ طنز۔ ملیشیا میں یہ شوافی حضرات پہ اسی طرح طنز کرتے ہیں، وہاں احناف کو نہیں رگڑتے، وہاں شوافی کو رگڑتے ہیں، انڈونیشیا ملیشیا میں، وہاں وہ علماء ان سے پریشان ہیں۔ تو یہ جو طنزیہ لب و لہجہ ہے نا متکبرانہ کہ میرے پاس دلیل ہے، میں جانتا ہوں، باقی سارے اندھے مقلد ہیں، یہ ان حضرات نے شروع کیا ہے جب سے بر صغیر میں یہ، اور یہ سلفی حضرات جو متشدد ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، سعودی عرب نے، وہ بھی ان کا بھی یہی اسٹائل ہے۔ چلیں حدیث نمبر 787 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم احدكم ما له في ان يمر بين يدي اخيه۔ آپ پورا 8 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں فقہ حنفی، کبھی کسی شافعی کے بارے میں نا ادنا سا بغض پیدا نہیں ہوتا، یہ بتا دوں۔ حالانکہ 8 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، ان کے دلائل پڑھتے ہیں، دوسروں پہ رد کرتے ہیں، یہی اسی میں گزرتا ہے نا، مگر مجال ہے کبھی کسی شافعی سے ملاقات ہو تو دل میں ذرہ برابر خیال آئے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کہیں بھی نہیں آتا۔ اور آپ ان کے مدرسوں میں آپ 1 مہینہ پڑھو، آپ کو پوری امت سے نفرت ہو جائے گی، ان کو پوری امت سے، آپ کو پوری امت سے نفرت ہو جائے گی، آپ سمجھیں کہ سارے جاہل ہیں، سارے مسجد کے امام، سارے علماء، سب میں تھا اور ہمارے استاذ ہیں اور یہ ہے، بس ان کو آتا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں آتا، سمجھتے ہو؟ تو یہ بھی ایک اہل حق کی نشانی ہوتی ہے۔ چلیں اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے، اپنے بھائی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، اس کی نماز کے سامنے سے گزرنا، معترضن فی الصلاۃ کان لا یقیم مئۃ عام، کان لا یقیم مئۃ عام خیر له من الخطوۃ التي خطا، تو وہ 100 سال کھڑا رہنا اس قدم سے زیادہ محبوب سمجھے گا جو قدم چل کے وہ گیا ہے۔ یہ بھی سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث ہے۔ چلیں حدیث نمبر 787 وعن كعب الاحبار قال کعب بن الاحبار، وعن كعب الاحبار پھر وہی وعن كعب بن الاحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يوصف به خيرا له من ان يمر بين يديه وفي روايه اهون عليه رواه مالك۔ اگر اس کو پتہ چل جائے گزرنے والے کو کتنا گناہ ہے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ زمین میں دھسا دیا جائے اس بات سے کہ سامنے سے گزرے۔ جو صحیح حدیث ہے وہ بتاؤ نا، تو صحیح اتنی ہے تو کیا ضرورت ہے ضعیف کی طرف جانے کی؟ یہ مزاج کی بات ہوتی ہے، بالوں کا مزاج ہوتا ہے ہر کمزور چیز کو بیان کرتے ہیں، تو جب ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں تو ہمیں کیا، عبداللہ بن مبارک کا مشہور قول ہے نا، من صحیح الحدیث شغل عن ضعیفہ، کہ اللہ نے ہمیں جو صحیح حدیث دے دی ہے نا اس سے ہمیں بے پرواہ بنا دیا ہے ضعیف روایت سے۔ ایک چیز پہلے سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کے طور پہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ چلیں میرا تو معمول یہ ہے کہ فضیلت میں بھی صحیح ہی بیان کر دو تو کیا جا رہا ہے، نہیں جاؤ ضعیف کی طرف، کمزور بات، کیونکہ اسی سے سارے فساد پیدا ہوتے ہیں پھر۔ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غیر سترہ کی طرف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز گدھا بھی ضائع کرے گا، خنزیر بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، عورت بھی، اور یہ سب اس کے لیے کافی ہیں جب وہ اپنے سامنے اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر، قذفہ کہتے ہیں پھینکنے کو، حجر پتھر، تو اس کے لیے کافی ہے کہ ایک پتھر کا پھینکنا، یعنی جو بھی گزرے تو اٹھا کے ایک پتھر مارو اس کو۔ چلو یہ بھی سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث ہے۔ چلیں
الأول حديث نمبر بھائی اس کو ایک بات کافی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو قذفتم بحجر، حجر کا ایک دفعہ پھینکنا کافی ہے، یعنی پتھر اٹھا کے مارو تو پھر صحیح ہو جائے گا، تو وہ نہیں گزریں گے نا، پھر یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو آدمی بھی سب کا یہی حکم ہے، کوئی بھی گزرے. اصل جو صحیح احادیث میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کو روکے بس. چلو پتھراؤ ہونا شروع کر دینا کہیں، پٹو گے. رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے. وہ شخص آیا، اس نے آپ پر سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر وہ دوبارہ نماز پڑھی. تیسری دفعہ بھی یہی عمل ہوا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں میری کیا خطا ہے. اس نبی نے عرض کیا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو پراپر وضو کرو کامل. ثم استقبل القبلۃ فکبر، قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہو. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو مکمل اطمینان کے ساتھ. ثم ارفع حتى تستوي قائما، یہ حدیث افغانستان میں سناؤ بھائی، کابل اسٹیشن یہ حدیث افغانستان میں سناؤ، بہت اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں. جتنی اسپیڈ سے کابل فتح ہوا ہے نا اس سے زیادہ اسپیڈ سے ان کی نماز ہے. حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھو تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. وفي روایت ثم ارفع حتى تستوي قائما، دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ. اچھا نہیں، اس کے بعد ہے کہ بیٹھنے کے بعد پھر تستوي قائما، اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جلسہ استراحت کہلاتا ہے. احناف کے ہاں جلسہ استراحت نہ کرنا افضل ہے اور شوافے کے ہاں جلسہ استراحت کرنا افضل ہے. تو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ بیٹھنے کا بھی ہے، بعض حدیثوں میں ڈائریکٹ کھڑے ہونے کا بھی حکم ہے. تو ہم کہتے ہیں جب تھکاوٹ ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، تھکاوٹ نہ ہو تو اصل حکم کیا ہے ڈائریکٹ، جیسے کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے سردے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہونے کا نبی نے حکم دیا. نہیں سجدہ سا واجب نہیں ہوتا بیٹھنے سے. اگر تھکاوٹ ہو رہی ہے تو دو سردوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھ سکتے ہیں پھر کھڑے ہو جائیں. حديث نمبر 791 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نماز شروع کرتے تھے تکبیر سے اور قراءت سے، الحمدللہ رب العالمین قراءت سے شروع کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، جب رکوع کرتے تو نہ سر اٹھاتے نہ سر جھکاتے، بالکل کمر اور سر ایک سیدھ میں ہوتے تھے. وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو فوراً سجدہ نہیں کرتے. حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، جب تک کہ مکمل سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے. افغانستان اسٹیشن غور سے سن لے. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ، میں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی افغانیوں کو تو مجھے یاد ہے میں جب رکوع سے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ سب سجدے میں پہنچ چکے تھے اور قریب جا کے مجھے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ امام ابھی تک وہاں کیوں ہے. ہاں بس ناک ان کی زمین سے ٹکنے سے پہلے انہوں نے احتیاطاً دیکھ لیا کہ یار امام بھی پہنچا ہے تو مجھے دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا اور بدرے کا ہمارے ایک استاد نے جو اسی طرح عادت بناتا تو بہت زیادہ ان کو ڈانٹا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب وہ رکوع سے اٹھ گیا تو وہ پہلے گئے تھے تو وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا. چلو میرے بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی دوبارہ سجدہ نہیں کرتے جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، ہر رکعت میں التحیات پڑھتے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَيَنصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، بائیں پاؤں کو بچھا کے اس پہ بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو ایسے نصب کرتے. احناف کا یہی مذہب ہے. شوافے کے ہاں کیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے کہ شوافے کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ قعدے میں بیٹھیں گے نا تو جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو سرین ہے نا جس کو کولے کہتے ہیں، یہ زمین پہ رکھیں گے اور بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں دونوں دائیں طرف نکال لیں گے.
سمجھتے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں خواتین بیٹھتی ہیں نا، تو مرد اسی طرح جلسے میں بیٹھیں گے، سمجھتے ہو؟ اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ حنابلہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمازیں جس میں 2 قعدے ہیں، نہیں، حنابلہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ نمازیں جس میں 2 قعدے ہیں، ان 2 قعدوں والی نماز میں آخری قعدہ میں اس طرح کیا جائے گا، پہلے قعدہ میں نہیں کیا جائے گا۔ اور پہلے جن نمازیں میں 2 قعدے ہیں ہی نہیں، ان میں بھی نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دور حدیث میں یہ مسئلہ بڑا تھا، دیکھ لینا، شاید مذہب بیان کرنے میں ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو جائے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، کیونکہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس پہ زیادہ وہ نہیں کیا، تو لیکن اتنی بات ہے کہ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک تورک ہے، اس کو تورک کہتے ہیں، کہ بعض صورتوں میں یعنی اپنے جو سرین ہے نا اس کو زمین پہ بچھایا جائے گا اور دائیں اور بایاں پاؤں دائیں طرف نکالا جائے گا۔ احناف کے ہاں پہلا قعدہ ہو یا دوسرا ہو، ہر قعدے میں دائیں پاؤں کو اٹھایا جائے گا اور سرین کو بائیں پاؤں پہ رکھا جائے گا، سمجھتے ہو؟ حدیثیں دونوں طرف ہیں، دونوں طرف حدیثیں ملتی ہیں، احناف کے لیے بھی، احناف کے مسلک پر بھی ہیں اور ان کے مسلک پر بھی، تو انہوں نے ان حدیثوں کو اصل کیا ہے، ان حدیثوں کو اصل لیا ہے اور ان حدیثوں کو احیاناً کبھی کبھار پر معمول کیا ہے۔ احناف نے یہ کیا ہے، ان حدیثوں کو اس پر معمول کیا ہے کہ جب تھکاوٹ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی یا آپ کوئی تھکاوٹ ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ نارملی کیا ہے، وہ یہی حدیث ہے جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ینصب رجلہ الیمنی، دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا کیا جائے گا اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ استراحت کے لیے وضع نہیں کی گئی ہے، تو کوئی تھکاوٹ ہو یا عمر زیادہ ہے، وزن زیادہ ہو گیا، تو اس میں تو یہ ٹھیک ہے، اس سنت پر عمل کیا جائے، اور جب نارمل کنڈیشن ہو تو پھر وہی جو عام معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمجھتے ہو؟ تو احناف نے اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے۔ چلیں، اچھا میرے بھائی، وکان یقول فی کل رکعتین التحیہ، یہ ہو چکا، وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور نماز آپ سلام کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ نبی کے صحابہ کے درمیان میں موجود تھے، فرمایا انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، میں نبی کی نماز تم سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے تکبیر کہی تو کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ شوافی اور اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ احناف نے 3 روایتوں کو جمع کیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ شحمۃ اذنیہ، بعض میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھایا، بعض میں آتا ہے یہاں تک اٹھایا، بعض میں آتا ہے کندھوں تک۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی عمل ہے جس کی مختلف تعبیریں، بعض لوگوں نے ہاتھوں کے اوپر کی انگلیوں کا اعتبار کیا تو انہوں نے کانوں کے اوپر کا تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے انگوٹھے کا اعتبار کیا تو کانوں کی لو کا تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے ہتھیلی کا اعتبار کیا تو کندھے کا تذکرہ کیا، تو اس طرح تینوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ جائز سب طرح سے، یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، سب طرح سے جائز ہے، لیکن احناف نے کیا کہ اس میں تمام روایات کو جمع کیا ہے کہ عمل ایک ہی تھا لیکن اس کو راویوں نے، ہر راوی نے اخفل انداز سے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو آتا ہے کندھے تک ہاتھ اٹھائے، تو یہ اگر آپ ہتھیلی کندھے تک اٹھائیں تو وہی ہو جاتا ہے کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو تک آتے ہیں، تو اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے حدیث پر۔ اب اس میں یہ کہنا کہ احناف حدیث کو نہیں مانتے، کندھوں تک نہیں اٹھاتے، بھائی ہم جب یہاں تک اٹھا رہے ہیں کندھوں تک ہی اٹھ رہے ہیں، یہ کانوں کی لو تک اٹھاؤ کندھوں تک اٹھاؤ ایک ہی بات ہے یہ۔ وہ تو بعض تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو چڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، تاکہ ہاں یوں کر رہے ہوتے ہیں چڑھانے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہ نہیں کر رہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ چلو اچھا بھائی، کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ والا کہاں چلا گیا بھائی؟ ایک تو عبارت غائب کیوں ہو جاتی ہے؟ والا قابضہما واستقبلہ، کہاں چلا گیا؟ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، امکنہ کا معنی مضبوط طریقے سے۔ ثم حصر ظهره، پھر اپنی کمر کو سیدھا کرتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانًا، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو مکمل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر فقار، ریڑھ کی ہڈی کا ہر موہرا اپنی جگہ پہ آ جاتا۔ صحیح ہے نا؟ بالکل اطمینان سے، یہ نہیں کہ اب جیسے کھڑے ہوئے تو ابھی سجدے میں جانا تو تھوڑا سا احتیاطاً پہلے ہی مڑ جائیں۔ میرے بھائی فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، پھر جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ تو پھیلاتے اور نہ ان کو سکیڑتے، نارمل کنڈیشن میں رکھتے۔
واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ، اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے رکھتے. کوئی دنیا کا آسمانی مذہب نہیں ہے جس میں عبادت کو اتنے صاف ستھرے طریقے سے ان کی پیغمبر کی عبادت چلی آ رہی ہو، اتنی مضبوط سندوں کے ساتھ. کیسے نماز کا ایک ایک طریقہ آج بھی ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہو. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں اطمینان ہے یار یہ وہی نماز ہے نبی پڑھا کرتے تھے. یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پڑھی، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس. بس کچھ ایک کتاب میں کچھ لکھا ہے، کچھ میں کچھ اپنے الہاموں سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. پوری سندوں کے ساتھ دیکھو. اور ایک کتاب میں نہیں ہے، کئی راوی ہیں، کئی کتابیں ہیں، اور ایک ایک سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر راویوں کے حالات محفوظ ہیں. جن راویوں نے حدیثیں نقل کی ان کے آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کے سن ولادت، سن وفات، ان کے بارے میں لوگوں کے تبصرے. اتنی حفاظت کسی شخصیت کی نہیں ہوئی ہے بھائی. یہ خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. کیسے دیکھو انگلیوں تک کیا پتہ چل رہا ہے کہ سجدے کی انگلیاں جو ہے ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوتا تھا. اچھا وہی فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. پھر 2 رکعتوں میں جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں پہ بیٹھتے اور دائیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑا کر دیا کرتے تھے. اچھا بھائی فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ جب آخری رکعت میں بیٹھتے قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى تو پھر اپنے بائیں پاؤں کو نکالتے، یعنی دائیں طرف نکالتے جیسے شوافے کرتے ہیں، اور دائیں کو کھڑا کر دیتے. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدِهِ اور اپنے سرین پر بیٹھتے تھے، جو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے. اب یہ آخری قاعدہ چونکہ لمبا ہوتا ہے نا، اچھا آخری قاعدہ میں بھی اس طرح بیٹھنا ثابت ہے جس طرح پہلے قاعدہ میں بیٹھنا ثابت ہے. تو بعض دفعہ آخری قاعدہ میں اس طرح بیٹھنا ثابت ہے جس طرح یہ، تو اسی وجہ سے بعض ائمہ اس طرح گئے کہ پہلے قاعدے میں ایسے نہیں آخری میں بیٹھیں گے. احناف کے یہاں دونوں میں ایسے ہی بیٹھیں گے جیسے پہلے میں. یہ کیونکہ آخری قاعدہ لمبا ہوتا ہے تو جب انسان کو تھکاوٹ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نمازیں بہت لمبی ہوتی تھیں، جب انسان کو تھکاوٹ ہو یا عمر زیادہ ہو یا وزن زیادہ ہو تو پھر وہ ایسے بیٹھ سکتا ہے. اور اس کی ضرورت آخری قاعدہ میں ہی اکثر ہوتی ہے. تو ہمارا بھی ہم یہ رائے ہے کہ آپ جب تھک جاتے ہیں، میں تراویح میں ایسا کرتا ہوں، تراویح آدمی بہت لمبی پڑھتا ہے نا، تو اس میں پھر آدمی یہی کرتا ہے کہ بھائی ایسے ہی اسی طرح بیٹھ جائے. اس میں سکون بہت ملتا ہے. دونوں پاؤں دائیں طرف نکالو اور سرین پہ بیٹھ جاؤ تو تھکتا نہیں ہے آدمی، پھر لمبا قاعدہ ہو سکتا ہے. چلو بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے جب دونوں کندھوں کی رفع الیدین کرتے، دونوں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جب نماز شروع کرتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفعهما كذلك اسی طرح رفع الیدین کرتے، ہاتھ اٹھاتے تھے. وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. سجدوں میں ایسا رفع الیدین نہیں کرتے. دوسری حدیثوں میں سجدوں میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. اچھا یہ جو حدیثیں آگے جتنی بھی رفع الیدین سے متعلق آ رہی ہیں بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. رفع الیدین کے بارے میں جتنی حدیثیں جن میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رفع الیدین کیا، قوما میں رفع الیدین کیا، سجدوں میں رفع الیدین کیا، تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا، یہ ان میں سے کوئی بھی حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ حنفیہ اس بات کے مدعی ہیں ہی نہیں کہ نبی نے رفع الیدین نہیں کیا ہے. اگر حنفیہ کا دعویٰ ہوتا نا کہ نبی نے رفع الیدین نہیں کیا ہے پھر آپ یہ حدیثیں آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرتے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ نبی نے رفع الیدین کبھی نہیں کیا، اس کے قائل ہی نہیں ہے. احناف اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت ہے لیکن یہ آپ کا آخری عمل نہیں ہے. اور احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے، استمرار نہیں ہے اس پہ. اب اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مختلف دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے، مختلف رہا ہے. یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوا ہے یا کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں استمرار نہیں ہے کہ نبی نے ہمیشہ ہر جگہ رفع الیدین سے یعنی نماز پڑھی ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث میں مختلف عمل ملتے ہیں، کہیں کرنا ملتا ہے، کہیں ترک کرنا ملتا ہے، کہیں ممانعت بھی ملتی ہے. اب جو حدیث ممانعت کی ہے نا اس میں جو رفع الیدین کے قائل لوگ ہیں وہ اس ممانعت والی حدیث میں تعویلات کرتے ہیں. وہ میں انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں سے مسئلہ بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ اس میں کھینچا تانی کرتے ہیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا عمل جب احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مختلف دور میں مختلف رہا ہے تو یقیناً رفع الیدین میں نسخ واقع ہوا ہے، منسوخ ہوا ہے یہ. اب یا تو یہ قلت سے کثرت کی طرف، یعنی نبی پہلے کم کیا کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے، پھر آہستہ آپ نے رکوع میں شروع کر دیا، پھر رکوع کے بعد سمیع اللہ علیہ میں بھی شروع کر دیا، پھر تیسری رکعت میں بھی شروع کر دیا، پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی شروع کر دیا. تو آخری عمل پھر کیا ہوگا؟ فی کل خفض و رفع، جب بھی آپ نے نماز میں حرکت تبدیل کی آپ نے رفع الیدین کیا ہے. اس کا دنیا میں کوئی بھی قائل بولو نہیں ہے. یعنی آج جتنے جو مذاہب چل رہے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے، ان میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو دوسری بات ماننی پڑے گی کہ یہ نس جو ہوا ہے کثرت سے قلت کی طرف ہوا ہے. جیسے یہ حدیث ہے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حالانکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے، اور صحابہ سے بھی ثابت ہے یہ بات. سمجھتے ہو؟ سنن نسائی کی حدیث ہے. اب ہم جب پہلے اہل حدیث سے اس بارے میں بات کرتے تھے نا کہ یار سردے کے درمیان بھی تو نبی نے کیا تو کیوں نہیں کرتے، تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور ایک لامتناہی بحث میں آپ کو ڈال دیں گے وہ. تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے آ کے قصہ ہی چکا دیا، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو اب یہاں آ کے یہ حضرات جو ہے نا اس کو اب ان کے پاس کوئی، کیونکہ البانی کو تو مانتے ہیں وہ حضرات، اور البانی رحمہ اللہ نے وہ سارے جو حدیث کے ضعیف ہونے کہ وہ ہے نا کہ جن لوگوں نے حدیث کو ضعیف کہا ان کے اعتراضات کو رفع کیا، انہوں نے بالکل صحیح حدیث ہے. تبھی میں نے کہیں سنا ہے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا، اب مجھے یہ مستند خبر نہیں ہے، میں نے خود نہیں ان کی کتاب میں دیکھا، لیکن کہیں سنا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کے قائل تھے. واللہ عالم، لیکن یہ کوئی یقینی خبر نہیں ہے، سنا ہے میں نے. لیکن اب قرین قیاس ہے، جیسے بعض صحابہ قائل تھے 2 سجدوں کے درمیان بھی. تو 2 سجدوں کے درمیان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کیا ہے، ہم کہتے ہیں باقی جو سجدے تھے نا فی کل خفض و رفع، وہ بھی رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے. جیسے بخاری کی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا. دوسری میں آ گیا رکوع میں جاتے ہوئے کا تذکرہ، رکوع سے اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا. اب یہ حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابی جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے نہیں کیا، تو یہ بیان صحابی نے اس کو بیان نہیں کیا نا. بیان نہ کرنا اس کی علامت تو نہیں ہے کہ کیا بھی نہیں. بھائی ہو سکتا ہے نبی نے کیا ہو صحابی نے بیان نہ کیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو صحابی رفع الیدین کا کہیں بھی تذکرہ نہ کرتے نا، تو ہم کہتے ہیں انہوں نے نبی کی نماز کو جب بیان کیا اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں کیا. لیکن یہ کیا بات ہے، صحابی تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں، رکوع میں جانے کا کر رہے ہیں، رکوع سے اٹھنے کا نہیں کر رہے. تو یقیناً انہوں نے دیکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کر رہے تبھی، ورنہ وہ کہیں بھی تذکرہ نہ کرتے رفع الیدین کا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بعض جگہ پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بعض جگہ پہ نہیں کیا جا رہا. باقی جو کام نہیں کیا جاتا اس کو ویسے ہی بیان نہیں کیا جاتا ہے. آپ جب بھی کوئی شخص آتا ہے نا آپ کے پاس، جو کام کرتا ہے آپ اس کو تو بیان کرتے ہیں، جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بیان کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس کوئی آئے، کوئی مہمان آئے، آپ اس کی صفت بیان کر رہے ہو، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو جو کر رہا ہوگا وہ بیان کرو گے نا. آپ جو نہیں کر رہا ہوگا اس کے بارے میں تھوڑی کہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں نبی کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ اس میں ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین، اور اس کے بعد نہیں کیا. اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود اور تمام اہل کوفہ وہ اسی نماز پہ قائم تھے. یعنی عبداللہ بن مسعود آخر وقت تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے. پورا اہل کوفہ، یہ بات بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ کا کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا جیسے ترک رفع الیدین پر ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. اہل مدینہ بھی رفع الیدین ترک کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی کی آخری نماز کو دیکھا انہوں نے. سمجھ رہے ہو؟ باقی اہل حدیث حضرات یہاں کیا کرتے ہیں، جب رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو اس میں کچھ علمی خیانتیں ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں. پہلی خیانت عوام کے لیے جو خیانت تھی، جو عوام کے حق میں خیانت ہے. امام بخاری کا رسالہ ہے جزء رفع الیدین للبخاری، جزء رفع الیدین للبخاری. وہ بخاری نہیں ہے، وہ امام بخاری کا الگ سے ایک رسالہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ بخاری نہیں ہے، نہ اس کی حدیثوں کا وہ معیار ہے جو صحیح بخاری کا ہے. وہ ایک مستقل، جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک رسالہ ہے نا، تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس کی حدیثوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ بخاری کی، کیونکہ اس میں آتا ہے رواہ البخاری، لوگ سمجھ رہے تھے شاید امام بخاری نے، بھائی رواہ البخاری فی صحیح ہی جہاں لکھا ہوگا تو اس کا مطلب بخاری کی حدیثیں ہیں. اگر وہ امام بخاری نے روایت کی ہیں لیکن وہ بخاری میں نہیں ہے، پھر ان کو بخاری کے طرز پہ سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے.
جیسے الادب المفرد میں کوئی حدیث ہے، اس میں تو ضعیف حدیث ہے بھی الادب المفرد میں، اس میں آپ کو رواہ البخاری، ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، بڑے بخاری امام بخاری بیان کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بخاری کی ہے، حالانکہ وہ بخاری کی نہیں ہوتی. بے شک امام بخاری روایت کر رہے ہیں، لیکن جو جس سند سے لے کر آ رہے ہیں وہ تو ضعیف سند بھی ہو سکتی ہے نا. امام بخاری نے تو صرف بخاری میں صحیح حدیثیں لانے کا التزام کیا، اس کے علاوہ تھوڑی التزام کیا ہے. تبھی امام بخاری نے الادب المفرد میں کچھ ایسی سندیں ذکر کی ہیں، ان سندوں سے حدیث موجود تھی مگر بخاری میں نہیں لے کر آئے، وہ ان کو پتا تھا یہ بخاری کے لیول کی حدیثیں نہیں ہیں، وہ تو الادب المفرد میں ملیں گی، وہ اس میں نہیں ملیں گی. تو پہلی گڑبڑ یہ لوگ یہ کرتے ہیں، عوام متاثر ہوتی ہے اور اتنی ساری بخاری میں حدیث ہیں. نمبر 2، بخاری میں وہ حدیثیں جو اہل حدیث کے رفع الیدین کو ڈیفائن کر رہی ہیں. اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، یہی ہے نا مسئلہ. اس بارے میں روایات بہت کم ہیں. یہ تکبیر تحریمہ والی رفع الیدین یا وہ روایتیں جو صرف رکوع میں جاتے ہوئے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے کی نفی ہو رہی ہے ان میں، اسی طرز پہ جو میں نے بتایا، ان تمام روایتوں کو اپنی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ احناف کی دلیل ہیں. ان میں ترک کا ثبوت مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ عمل کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو، ترک ہوا یہ عمل آہستہ آہستہ. اور یہ جو ترمذی کی حدیث ہے نا عبداللہ بن مسعود والی، اس کو بھی زبیر علی زئی صاحب نے اور اس طرح کے بعض متشددین نے ضعیف قرار دیا، حالانکہ یہ حدیث بھی ناصر الالبانی بھی صحیح قرار دیا، عرب علماء بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے نا، جس کو یہ مشہور فتنے نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی اس کو دنیا میں مائی کا لال صحیح ثابت نہیں کر سکتا، تو میں گیا تھا جہلم صحیح ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا وہاں سے. تو یہ بھی حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے. خود امام ترمذی نے ایک نسخے میں اس کو حسن کہا ہے اور ایک نسخے میں حسن صحیح کہا ہے اس کو. جو خود محدث ہیں وہ خود اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں. تو اس میں خلاصہ یہ، اب اذان ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ میں اس میں بعد میں بیان کرتا ہوں اس کو.